اللہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آج وہ شب ہے کہ مسائے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا تصور کریں، آج شام غریباں ہے، کل شام شہیداں تھی۔ جس بہن کا کل بھائی تھا آج وہ بھائی نہیں۔ جس بچی کا کل باپ تھا آج اس یتیم بچی کا باپ نہیں۔ جس خاتون کا کل سہاگ تھا آج وہ بیوہ۔ یہ آپ کے جو آنسو ہیں، انہی آنسوں پر تو امام صادق دعائیں مانگا کرتے تھے، سجدے میں گر گر کے کہتے تھے پروردگارا میرے جد حسین پر رونے والی آنکھوں پر رحمت نازل کر۔ وہ چہرے جو میرے جد حسین کے غم میں متغیر ہوتے ہیں ان پر رحمتیں نازل کر، وہ دل جو مغموم ہوتے ہیں ان پر رحمتیں نازل کر۔ چونکہ تھوڑی سی مولا کی شہادت بھی پڑھنی ہے اور شام غریباں کے مسائل، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ روایت ہے کہ عصر عاشور بی بی ام سلمہ اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی، خواب دیکھتی ہیں، پیغمبر خواب میں نظر آتے ہیں کہ امامہ پیغمبر کے سر پہ نہیں، چہرے پہ خاک ہے، داڑھی پہ خاک ہے، عبا نہیں ہے، بازوں پہ پیراہن پیغمبر نے الٹا کیا ہوا ہے اور کہا ام سلمہ تو سو رہی ہے، میرا حسین مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ ایک دن سوچ رہے تھے کہ کربلا کے اندر دردناک ترین مصیبت کون سی ہے؟ سوچا شاید علی اکبر کو جو برچھی لگی تھی سب سے زیادہ دردناک مصیبت وہ تھی۔ پھر سوچا نہیں، عباس کے جو بازو کٹے تھے اور وہ جو تیر لگا تھا مولا کے چہرے پہ، اور جس طرح عباس بغیر بازو کے زمین پہ آئے ہیں، شاید یہ بڑی مصیبت تھی۔ پھر کہا نہیں، مولا کے ہاتھوں میں علی اصغر جو ذبح ہوا تھا من اذن الی اذن۔ سوچتے سوچتے سو گئے، خواب میں بی بی کونین ملتی ہیں، کہتی ہیں علامہ مجلسی میں تجھے بتاتی ہوں کربلا میں سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب حسین دوسری بار الوداع کرنے آیا ہے بہنوں کو۔ دوسری بار جب حسین آئے نا الوداع کرنے کے لیے، یہ سب سے بڑی مصیبت تھی۔ مولا جب پہلی دفعہ الوداع کر کے گئے ہیں، دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ صبح کا تھکا ہوا ہے حسین، لاشیں اٹھا اٹھا کے، بیٹوں کا غم ہے، بھائیوں کا غم ہے، بھتیجوں کا غم ہے، شاید یہ لڑے گا نہیں۔ لیکن علی کا شیر اتنا لڑا، 1981 ملعونوں کو جہنم واصل کیا، اتنا لڑا مولا کہ آخر قدرت کی آواز آئی حسین بس کر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین اپنا وعدہ پورا کر۔ اب مولا جب واپس پلٹے ہیں، جسم پر تو زخم کے نشان تو تھے، خون تو بہہ رہا تھا،
آتے ہیں دوبارہ الوداع ہونے کے لیے، خیمہ سے باہر آ کے صرف یہ کہا علیکن منی سلام یا فاطمہ یا سکینہ یا زینب یا ام کلثوم۔ اب جب بیویوں نے مولا کی یہ حالت دیکھی، سب نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں بہن زینب یہ بہت کمینے ہیں، مجھے پتہ ہے مجھے شہید کر کے میرا لباس اتاریں گے، مجھے کوئی پرانا سا لباس دے دو کہ شاید یہ میری لاش کو ریا نہ کرے۔ ابھی بھی زینب نے صندوق کھولا، ایک پرانا سا لباس نکالا، مولا نے وہ زیب تن کیا، زیب تن کرنے کے بعد اس سے بھی جگہ جگہ سے چاک کرنا شروع کر دیا، پھاڑنا شروع کر دیا۔ بعض ہماری مقاتل کی روایات میں ہے کہ بی بی نے وہ والا کرتا نکالا جو ماں زہرا شہادت سے پہلے حسین کے لیے سی کے گئی تھی۔ وہ کرتا لے کے آتی ہیں، کہتی ہیں بھائی حسین سب سے پرانا تو یہی ہے، لیکن بھائی اسے تو پہن لے، پھر میں اپنی ماں کی وصیت پوری کروں گی، چونکہ ماں نے کہا تھا جب حسین یہ کرتا مانگے اس وقت میری طرف سے اس کی گردن پر بوسہ دے دینا۔ اب مولا نے وہ لباس سے بتن کیا، ودا ہونے لگے، کہنے لگے زینب بہن تو نے تو ماں کی وصیت پوری کر لی، میں بھی بابا کی وصیت پوری کروں گا۔ کہا تھا حسین جب بہنوں سے الوداع ہونے لگے میری طرف سے زینب کے بازوؤں پر بوسہ دے دینا، چونکہ ان بازوؤں پر تیرے بعد پھر رسیاں بندھے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب مولا نے سب کو سلام کرنا شروع کر دیا، زینب کو سلام کیا، ام کلثوم کو آخری سلام کیا، فاطمہ کو سلام کیا، سکینہ کو سلام کیا، اپنی زوجات کو، رباب کو سلام کیا، لیلہ کو سلام کیا، ام فروہ کو سلام کیا۔ پھر آتے ہیں جہاں اصحاب کی بیویاں تھیں، کہا او میرے شیروں کی ماں بہنوں تم پر بھی میرا سلام۔ آخر میں اپنی ماں کی بوڑھی گئی فضہ کو بھی آ کے مولا نے سلام کیا۔ عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا۔ آخر میں مولا چل پڑے ہیں اس خیمہ کی طرف جہاں بیمار کربلا پڑے ہوئے ہیں چٹائی۔ مولا آتے ہیں سید سجاد کے پاس، اجرکم اللہ۔ بی بی زینب سجاد کو اٹھاتی ہیں، بیٹا اٹھو بابا ودا کرنے آئے ہیں۔ اب سید سجاد نے جب دیکھا نا کہ بابا آئے اور بابا کا لباس خونی ہے، زخم لگے ہوئے ہیں، حیرانی سے بابا کو دیکھ کے کہا بابا اینا اینا امی العباس، بابا چچا عباس کہاں ہے کہ آپ کے بدن پر زخم کے نشان ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم۔ سید سجاد کو کیا معلوم تھا اتنی قیامت گزر گئی جب وہ غشی میں تھے۔ مولا نے کہا سجاد تیرے چچا عباس شط فرات پہ بازو کٹوا کے ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ کتنی دیر تک سید سجاد گریہ کرتے رہے، پھر کہا بابا اینا حبیب، اینا مسلم، اینا اخی علی، سب کے نام لینے شروع کر دیے، اینا قاسم۔ مولا نے کہا سجاد اس وقت ان خیموں میں یا میں مرد رہ گیا ہوں یا تو رہ گیا، میرے اور تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب یہ سنا سید سجاد نے فوراً پھپھی سے کہا مجھے میرا عصا دے اور میری تلوار دے۔ کیوں بیٹا؟ میں عصا کے سہارے اٹھوں گا، مجھے تلوار دے، زہرا کے لال کا دفاع کرنا ہے، میں نے بھی جا کے جنگ کروں گا، جہاں میرے بھائی گئے میں بھی وہیں جاؤں گا۔ مولا نے سید سجاد کو سینے سے لگایا، کہا سجاد بیٹا تو نے بڑے لمبے لمبے سفر کرنے ہیں، یہ بچے بیویاں تیرے سپرد کرتا ہوں، تو انہیں مدینہ تک لے کے جائے گا،
اسرار امامت بھی تیرے سپرد کرتا ہوں۔ سجاد بیٹا آج کے بعد تو امام ہے، زینب ام کلثوم میرے بعد سجاد امام ہے، اس کی اطاعت واجب ہے۔ اب مولا یہ وصیتیں کر کے جب خیمہ سے نکلے ہیں، دشمن یہ کہتے ہیں کہ حسین جب دوسری دفعہ نکلا اتنے گریے اور رونے کی آوازیں تھی، لگ رہا تھا خیام حسینی سے کوئی جنازہ نکل رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنے دردناک واقعات ہیں عزادارو، ہم سن کے برداشت نہیں کر رہے، جن پر گزری تھی ان کا کیا حال ہے۔ مولا ذوالجناح پہ بیٹھے ہیں، ذوالجناح کو کہتے ہیں ذوالجناح آخری بار چل مقتل کی طرف۔ ذوالجناح نہیں چلا، کہا ذوالجناح تو بھی تھک گیا ہوگا، صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہوں، تجھے لے کے جاتا ہوں، لیکن میرا یہ وعدہ ہے کہ آخری بار تو مجھے لے جا، پھر تجھے زحمت نہیں دوں گا۔ اب وہ بے زبان کیا کہتا، سر جھکا کے کھڑا ہے۔ پھر مولا کو کسی بچی کی رونے کی آوازیں آئیں، سمجھ گئے ذوالجناح کیوں نہیں چل رہا۔ دیکھا ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں کو سکینہ نے اپنی بازوؤں میں لپیٹا ہوا اور آرام آرام سے کہہ رہی ہیں میرے بابا کا گھوڑا، بابا کو مقتل نہ لے کے جا، چونکہ جو بھی گیا ہے مقتل کی طرف زندہ واپس نہیں آیا، ہمارا بابا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو۔ مولا دوبارہ ذوالجناح سے اترتے ہیں، سکینہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، بڑا معصوم انداز سے بچی کہتی ہے بابا آپ بھی موت کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا سکینہ کیف لا استسلم للموت یا کیف لا استسلم من لا معین ولا ناصر۔ بیٹا کیوں نہیں موت کی طرف جاؤں، تیرے باپ کا نہ کوئی ناصر رہ گیا ہے نہ کوئی مددگار رہ گیا۔ پھر بچی نے دوبارہ کہا بابا ردنا الی حرم جدنا، بابا پھر ہم کو نانا کے حرم پر پہنچا دو، ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ سکینہ کا گریہ شروع ہو گیا۔ سید الشہداء نے کہا سکینہ ابھی تو نے بہت رونا ہے، ابھی تو تیرے رونے کے دن بڑے باقی ہیں۔ لیکن سکینہ کو سکون نہیں ہو رہا تھا۔ مقتل یہ لکھتا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے سکینہ چپ کر گئی اور اس کی آنکھ سے لگ گئی، ایسے ہلکا سا تھوڑا سا سوئی ہے، پھر فوراً اٹھ کے بابا کی گود سے باہر آ گئی۔ حسین نے پوچھا کیا ہوا سکینہ؟ کہنے لگی بابا آپ کی گود میں صبح سے کل سے اتنی بے چین تھی، آپ کی گود میں سکون ہوا، میری آنکھ لگی، خواب میں دادی زہرا کو دیکھا ہے جو مجھے یہ کہہ رہی ہے سکینہ میرے حسین کو اب چھوڑ دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا چل پڑے میدان کی طرف۔ عزادارو ان ملعونوں نے سب سے پہلے تیر مارنے شروع کی۔ کتنے تیر لگے؟ یہ تو ہمارے مقتل میں لکھا ہے کہ مولا کی شہادت کے بعد جب تیر گریں گے 72 تیر میرے مولا کو لگے تھے، 33 نیزوں کے نشان تھے اور 24 تلواروں کے زخم تھے حسین کے وجود میں۔ اور تیروں کا تو یہ عالم تھا عزادارو، جب ایک تیر لگتا تھا مولا اس تیر کو کھینچتے تھے، ظالم پھر اسی جگہ پہ دوسرا تیر مار دیتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فوج اشقیہ کا راوی حمید کہتا ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے حسین کے بدن پہ تیر اگے ہوئے ہیں، پورا جسم تیروں سے بھرا ہوا تھا۔ اب مولا جب تیر لگ رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ ایک دفعہ امام نے گنج شہداء کی طرف رک کر کے کہا
یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا، یا مسلم یا حور یا حبیب یا عباس۔ او میرے شیرو، او مسلم، او حبیب، او عباس، پہلے تمہیں میں پکارتا تھا، تم میری آواز پہ لبیک کہتے تھے، آج تمہیں پکار رہا ہوں، تم میری آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہے، مجھے جواب نہیں دے رہے۔ شاید لاشیں تڑپتے ہوں کہ مولا ایک دفعہ زندگی دوبارہ لے دے، ہم دوبارہ جانے نچھاور کرنے کے لیے تیار۔ مولا کا جسم مبارک یوں گھوڑے پہ تیروں کی بارش سے ڈول رہا تھا، ہر آن یہی لگ رہا تھا کہ مولا ابھی گرنے والے ہیں۔ عمر ابن سعد نے حرملہ ملعون کو کہا، تو اب اپنا 3 شعبہ تیر مار۔ اس ملعون نے کربلا میں 3 تیر چلائے تھے۔ پہلا تیر اس نے اس وقت چلایا تھا جب مولا عباس کے بازو کٹ چکے تھے، اپنے تیر سے مولا عباس کا چہرہ زخمی کیا۔ اور دوسرا اس ملعون نے اس وقت تیر چلایا تھا جب مولا کے ہاتھوں میں علی اصغر کا وجود تھا، اور تیسرا تیر اس وقت چلایا جب مولا گھوڑے پہ ڈول رہے تھے۔ اس ملعون نے 3 شعبہ تیر مولا کے قلب پہ مارا، اور تیر اتنا اندر چلا گیا کہ اب سامنے سے نہیں نکل سکتا تھا۔ حسین نے پشت سے تیر کو نکالا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنا خون میرے مولا کے بدن سے نکلا، کچھ خون کو آسمان کی طرف بھیجا، کہتے ہیں ایک قطرہ بھی واپس نہیں آیا، اور باقی خون میرے مولا نے اپنے چہرے پہ لگایا اور فرمایا، ہاکذا اولیکی جدی رسول اللہ، اپنے خون آلودہ چہرے سے نانا سے ملاقات کروں گا اور تم لوگوں کی شکایت کروں گا۔ اسی دوران ایک ملعون نے نیزہ مارا، میرا مولا اب زلجنہ سے نیچے آیا ہے۔ ہاں زلجنہ سے تو نیچے آیا لیکن زمین پہ نہیں پہنچا، اس لیے تو میرے مولا امام زمان کہتے ہیں، میرا سلام ہو اپنے جد پہ کہ جو زلجنہ سے تو نیچے آیا تھا لیکن زمین پر نہیں پہنچا، نہ وہ زلجنہ پہ تھا اور نہ وہ زمین پہ تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنے تیر تھے مولا کے بدن پہ، زمین پہ آتے آتے بڑا ٹائم لگا میرے امام کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کسی نے مولا امام باقر سے پوچھا کہ جب حسین زلجنہ سے نیچے آئے تھے، ان کا زلجنہ ان کے گرد چکر لگا رہا تھا اور کوئی آوازیں نکال رہا تھا، آیا وہ باتیں کر رہا تھا آپ کے جد سے؟ فرمایا، مولا نے رو کر کہا، ہاں وہ میرے جد حسین سے کچھ کہہ رہا تھا۔ کہنے لگا، آپ جانوروں کی زبان جانتے ہیں، ہمیں بتائیں تو صحیح زلجنہ کیا کہہ رہا تھا؟ میرے 5ویں معصوم نے کہا، پہلے تو اس نے یہ کہا کہ وائے ہو اس امت پر جس نے اپنے رسول کے نواسے کو شہید کیا، اور دوسرا وہ مولا کو یہ کہہ رہا تھا، میرے آقا ایک دفعہ میری پشت پہ سوار ہو جا، تجھے میں ایسی جگہ پہ لے جاؤں گا جہاں تیرا کوئی دشمن نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو، مولا نے زلجنہ کو صرف اتنا کہا، زلجنہ اب تو چلا جا، میری بہنوں بیٹیوں کو بتا دے حسین زلجنہ سے نیچے آ چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا گیا خیموں کی طرف اور اتنی شدت سے اپنا سر خیموں کی میخوں کو مارنا شروع کیا، اس کی آوازوں سے بیویاں باہر آ گئیں، اور جب بیویوں نے زلجنہ کی حالت دیکھی کہ زین لٹکی ہوئی ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں اور زلجنہ تیروں سے بھرا ہوا ہے، بس بی بی سمجھ گئی کہ حسین شہید ہو گئے۔ اب بیویوں نے حلقہ باندھ لیا، اب سب کی آوازیں تھی، واہ محمدہ یا حسینہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مقتل میں لکھا ہے کہ بی بی سکینہ آتی ہیں زلجنہ کے پاس، زلجنہ سے لپٹ کے کہتی ہیں، یا جواد ابی، اے میرے بابا کے گھوڑے،
مجھے اتنا بتا، یہ تو پتہ ان ملعونوں نے میرے بابا کو شہید کر دیا ہے، مجھے اتنا بتا، جب بابا یہاں سے گئے تھے بڑے پیاسے تھے، بہت پیاسا تھا میرا باپ، ام سک یا ابی او قتل عطشانا، آیا انہوں نے میرے باپے کو پانی پلا کے ذبح کیا ہے یا پیاسا ہی مار دیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخر وہ وقت آ پہنچا، ملعونوں نے گھیر لیا، اب ظلم شروع ہو گئے، اس ملعون نے ضربیں لگانی شروع کر دی۔ ایک دفعہ تو بی بی آئی ہے، بی بی زینب 70 قدم کے فاصلے تک آئی ہے، بھائی پر ضربیں لگتی ہوئے دیکھ کے زینب اتنی بے قرار ہوئی۔ ایک دفعہ تو عمر ابن سعد کو کہا، عمر ابن سعد تو دیکھ رہا ہے حسین ذبح ہو رہا ہے، آیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اور پھر دوبارہ نانا کے حرم کی طرف رک کر کے کہا، نانا وہ حسین جسے تم سینوں پہ سلایا کرتے تھے، جسے اپنی گوش پہ اٹھایا کرتے تھے، آج آپ کی امت ذبح کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ بی بی بے قرار ہو کے واپس خیمے کی طرف آتی ہیں، سید سجاد کو اٹھاتی ہیں، بیٹا اٹھو، بابا کا آخری ٹائم ہے۔ سجاد اٹھتے ہیں، جب خیمے کا پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے نو کے نیزہ پر بابا کا سر دیکھ کے صرف اتنا ہی کہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا۔ عزادارو، کاش یہاں مسائل ختم ہو جاتے، شاید ہم شیعہ لوگ اتنا نہ روتے۔ کھل کے رونے کا ٹائم ہے، کاش یہاں مسائل ختم ہو جاتے، ہم شیعہ لوگ نہ روتے۔ ہمیں دکھ تو یہ ہے کہ مسائب آل محمد کے ختم نہیں ہوئے، یہ مسائب ختم نہیں ہوئے آل محمد کے، یہ مسائب ختم نہیں ہوئے۔ عزادارو، ہم نے تو 1 گھنٹہ رونا ہے اور چلا جانا ہے۔ امام زمان تو صبح شام گریا کرتے ہیں، صبح شام گریا کرتے ہیں، اور وہ کوئی آنسو تو نہیں بہاتے، کہتے ہیں کہ میں آنسو نہیں بہاتا، میں تو خون روتا ہوں، میں خون روتا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کو شہید کرنے کے بعد اس ملعون نے ایک آواز دی، من ینتدب الحسین۔ یہ آواز جب بی بی فضہ کے کانوں میں پہنچی، دوڑتی ہوئی آئی، آ کے کہا، آقا زادی ظلم ہو گیا ہے۔ بی بی نے کہا، فضہ اب کوئی ظلم باقی رہ گیا تھا؟ سب تو انہوں نے سب کو تو مار ڈالا، میرے بھائی کو بھی ذبح کر دیا، اب کون سا ظلم باقی ہے؟ بی بی نے کہا، آقا زادی اب وہ ملعون یہ کہہ رہا ہے، کون ہے جو حسین کی لاش کو پامال کرے گا؟ وہاں گھوڑا سوار تیار ہو رہے ہیں آپ کے بھائی کی لاش کو پامال کرنے کے لیے۔ اجرکم اللہ۔ اب انہوں نے لاشوں کو وہاں سب لاشوں کو اکٹھا کر دیا۔ پہلے ان کا پروگرام یہی تھا، ساری لاشوں کو پامال کریں، لیکن حر کی فوج کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا، عمر ابن سعد ٹھیک ہے، حر نے حسین کا ساتھ دیا، لیکن یہ ہمارا سردار تھا، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، ہمارے سردار کی لاش پہ گھوڑے دوڑے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اٹھا لو۔ حر کی لاش اٹھا لی۔ پھر بنی اسد کے لوگ آ گئے، کہنے لگے، اے عمر ابن سعد ملعون، حبیب نے ٹھیک ہے غلطی کی تھی، ساتھ دیا تھا، لیکن یہ ہمارا سردار تھا، ہم اس کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔
کہنے لگا ٹھیک ہے حبیب کی لاش کو بھی اٹھا لو۔ عزادارو لاشیں ایک ایک کر کے اٹھ رہی تھی، اصحاب کی لاشیں اٹھ گئی، اب آل کی لاشیں بھی اٹھنی شروع ہوگی۔ علی اکبر کے بھی رشتہ دار وہاں کی طرف سے آ گئے، علی اکبر کی لاش کو بھی اٹھا کے لے گئے، حضرت عباس کی لاش کو بھی اٹھا کے لے گئے، قاسم کی لاش کو بھی اٹھا گئے۔ میں مختصر کرتا ہوں، کربلا میں دور ایسے غریبوں کی لاشیں رہ گئی تھی جن کا کوئی وارث نہیں تھا۔ ایک زہرا کا حسین تھا، ایک رباب کا علی اصغر تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ان کا کوئی وارث نہیں تھا، کوئی ان کی لاشیں اٹھانے والا نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عمل انہوں نے 10 گھوڑے سوار تیار کیے، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑے۔ وہ حسین جس زہرا نے چکی پیس پیس کر پالا تھا، دائیں طرف کی سینے کی پسلیاں بائیں طرف ہو گئی، بائیں طرف کی پسلیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں کہتا ہوں کاش یہاں مصائب ختم ہو جاتے، کاش یہاں مصائب ختم ہو جاتے، لیکن مصائب یہاں ختم نہیں ہوئے عزادار، مصائب ختم نہیں ہوئے۔ پھر اس ملعون نے کہا لوٹو تبرکات علی و مطلوب۔ اس شدت سے ان ملعونوں نے خیموں پہ حملہ کیا ہے، اس شدت سے حملہ کیا، لوٹ بھی رہے تھے اور آگ بھی لگا رہے تھے۔ اتنی شدت سے حملہ تھا کہ بچوں کے ہاتھ ماؤں کے دامن سے چھوٹ گئے، بچے اس طرح صحرائے کربلا میں بکھر گئے جیسے تسبیح زہرا کے دانے بکھرتے ہو۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے ایک خیمے سے 4 سال کی بچی دیکھی کہ جس کے کرتے کو آگ لگی ہوئی تھی، کانوں سے خون بہہ رہا تھا، چہروں پہ تماچوں کے نشان تھے، بچی روتی ہوئی پکار رہی تھی چچا عباس کہاں ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی زہرا آپ کے آنسوں کو قبول کرے، آپ کی شفیع بنے روز محشر۔ حمید کہتا ہے میں دوڑ کے گیا بچی کی طرف، کہنے لگی او نامحرم میرے نزدیک نہ، میں رسول زادی ہوں۔ کہا بی بی میں تو تیرے کپڑوں کی آگ بجھانے آیا ہوں۔ آگ جب بجھا لی، سکینہ نے کہا تو مجھے کوئی اچھا آدمی لگ رہا ہے، مجھے یہ بتا دادا علی کی قبر کس طرف ہے، میں جانا چاہتی ہوں نجف، میں دادا کو بتانا چاہتی ہوں میرے بابا کو مارا گیا، ہمارے خیمہ کو آگ لگائی گی، ہائے میرے کانوں کو چیرا گیا اور مجھے یتیمی کے بعد تماچے مارے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خیموں میں یہ ملعون داخل ہوتے ہیں، ایک خیمے میں داخل ہوتے ہیں جہاں ایک بی بی ایک پوٹلی کو سینے سے لگائے بیٹھی ہے۔ ملعون نے یہ سمجھا کہ کوئی خزانہ ہے جو رباب نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، نیزوں کی نوکیں مار مار کے رباب سے وہ پوٹلی چھینی۔ جب پوٹلی کو ملعون نے کھولا، دیکھا ایک خون آلودہ کرتا ہے اصغر کا۔
खून आलूदा कुर्ता को देख के मलून गुस्से में आ गया। अब इन्होंने हमले शुरू कर दिए, मासूम बच्चियों और बीबियों के जेवरात उतारने शुरू कर दिए। बीबी फातिमा कुबरा कहती है, मेरे खैमे में भी एक मलून दाखिल हुआ, नेज़े की नोक से मेरी चादर को उतारना शुरू किया। मैंने अपनी रिदा को मजबूती से पकड़ लिया, इतनी जोर से मलून ने नेज़ा मेरी पुश्त पे मारा, मैं गिर गई, गश कर गई। जब मेरी आंख खुली, देखा मेरा सर फूफी ज़ैनब की गोद में है। फूफी ज़ैनब रो रही है, फातिमा उठो। मैंने अपने सर पे हाथ रखा, देखा चादर नहीं है। कहा, फूफी मेरी चादर कहाँ है? ज़ैनब ने कहा, फातिमा अपनी फूफी को तो दे, तेरी फूफी के सर पे भी रिदा नहीं रही। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा आपके नो आंसू को कबूल करे, ये बड़े कीमती आंसू हैं। हमने तो 1 घंटा रोना है और चले जाना है। सैयद सज्जाद 35 साल तक उनके आंसू नहीं रुके। अब जब खैमों को आग लगनी शुरू हुई, बीबियां एक खैमे को आग लगती थी, दूसरे खैमे में चली जाती थी, फिर तीसरे खैमे में, आखिर उस खैमे में चली गई जहां बीमार करबला जमीन पे चटाई पे लेटा हुआ। बीबी ज़ैनब ने कहा, सज्जाद तो इमाम वक्त है, हमें ये बता हम क्या करें, बेपर्दा हो चुकी हैं, आया इस आग में जल के मर जाएं या बाहर जाएं। सज्जाद कहने लगे, फूफी अम्मा तू तो खुद आलमा गैर मौलमा है, मुझसे क्यों पूछती है? कहने नहीं बेटा, तू से इमाम है, तू हुक्म दे। सैयद सज्जाद ने अपनी इमामत के बाद पहला जो हुक्म दिया था, सारी उम्र उसी हुक्म पे तो रोते रहे। कहा, फूफी अम्मा बाहर चले जाओ, आग में जलना खुदकुशी है। अब किस तरह ये बीवियां बाहर आई जलते हुए खैमे से? हमीद ये कहता है कि मैंने एक बूढ़ी खातून को देखा जिसकी कमर टूट चुकी थी, अपनी कमर पे हाथ रख के जलते हुए खैमे में जाती है, फिर बाहर आती है, फिर जाती है, फिर बाहर आती है। मैंने समझा पतरे खैमे में कोई कीमती चीज है, लेकिन जब ये दोबारा गई तो देखा एक बीमार जवान को सहारा दे के ज़ैनब बाहर ला रही है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपका ये गिरिया आपकी शफात का सबब करार दे। अब सब बीबियां इकट्ठी हो गई, सब बच्चे जमा हो गए, ज़ैनब पहरा दे रही है और फुरात की तरफ रुक करके कहती हैं, अब्बास भाई कल तक तू पहरा दे रहा था, आज से ज़ैनब पहरा देगी। कहा, उम्मे कलसूम बच्चों को गिनो, सारे बच्चे अपनी जगह मौजूद हैं। अब जब बच्चों की बात आई तो रबाब की चीख निकल गई। कहा, ज़ैनब मेरी सकीना वापस नहीं आई, सकीना नहीं है यहाँ, सकीना मौजूद नहीं है। अब ज़ैनब व कलसूम चल पड़ी बीबी सकीना को लेने के लिए। अब आवाज़ें दे रही हैं, रात की तारीकी है, कोई चिराग तो नहीं है वहाँ। आवाज़ें दे रही हैं, सकीना तुम कहाँ हो? आवाज़ें देती देती मक्तल की तरफ चली गई जहाँ लाशें पड़े हुए थे। एक ऐसी लाश जिसका सर कटा हुआ था, जब उसके करीब से बीबी गुजरी है और आवाज़ दी है, सकीना कहाँ हो? तो सर कटी लाश से आवाज़ आई, ज़ैनब थोड़ा सा ऐसा बोलो, बड़ी मुश्किल से तो मेरी बच्ची सोई।
زینب بہن ایسا بولو، بڑی مشکل سے تو سکینہ سوئی ہے۔ بی بی نے سکینہ کو بھائی کے کچلے ہوئے سینے سے اٹھایا، سکینہ کی آنکھ کھلی۔ زینب نے کہا سکینہ تجھے کیسے پتا چلا یہ بابا کا لاشا ہے؟ معصوم بچی کہہ رہی تھی جب مجھے تماچے لگے تھے، میرے کان چیرے گئے تھے، میں یہیں تو آ گئی تھی، چچا کو آوازیں دیتی پھر میں نے بابا کو پکارنا شروع کر دیا تو اس لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ۔ اور میری آنکھوں کا نور سکینہ، اور میرے سینے کی ٹھنڈک سکینہ، آؤ میرے پاس، تیرا غریب بابا یہاں پڑا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی لے آئی جناب سکینہ کو، اب پانی دیا گیا، 3 دن کے بعد پانی ملا، لیکن یقین مانے کوئی بھی پانی نہیں پی رہا تھا۔ جب اپنوں کے لاشیں سامنے پڑے ہوں، جب عزیزوں کی لاشیں پڑی ہوں، جب یہ کچھ ہوا ہو، خیمے جلے ہو، جب ردائیں لوٹی گئی ہوں، وہاں کس نے پانی پینا تھا؟ بی بی زینب نے پانی کا ساغر بی بی سکینہ کو دیا۔ سکینہ تو بہت پیاسی ہے، تو پانی پی لے۔ کہنے لگی پھوپھی اماں آپ کیوں نہیں پانی پیتی؟ بی بی زینب نے کہا سکینہ پہلے چھوٹے پانی پی لیں، پھر بڑے بھی پانی پی لیں گے۔ جب یہ لفظ سنا سکینہ نے ساغر پکڑ لیا اور فوراً مقتل کی طرف چل پڑی۔ کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا چھوٹا علی اصغر بھی پیاسا تھا، پہلے میں علی اصغر کو پانی پلاؤں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو بہت ہی دردناک مناظر تھے، لیکن علی کی بیٹی کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اسی عالم میں بھی نماز شب ضرور پڑھی۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اس رات پھپھی نے اتنے مصائب کے ام المصائب تھی بی بی، صبح سے اب تک جنازے دیکھے اپنے بچوں کے، بھائیوں کے، بیٹوں کے، اور جن مصائب سے بی بی گزری، خیمے جلے، پتہ نہیں کن کن مصائب سے گزری، لیکن بی بی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں ہاں اتنی تھک چکی تھی میری پھوپھی کہ اس رات بیٹھ کے نماز شب پڑھی، چونکہ زینب میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی۔ یہ بی بی کی عبادت تھی کہ ایک شخص جو منکر خدا تھا وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ اے ام المصائب ثانی زہرا، میں تیرے نانا سے مناظرے کیے پر قائل نہیں ہوا خدا کا، تیرے بابا سے مناظرے کیے پر قائل نہیں ہوا، لیکن تیرے خدا کی قسم آج جس عالم سے تو گزر رہی ہے اور پھر تو اپنے خدا کو سجدے کر رہی ہے، اب مجھے یقین ہو گیا زینب، اب میں تیرے خدا پہ ایمان لے آیا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو بس ایک چھوٹی سی روایت اور پڑھ کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ مرحوم قزوینی نے ریاض القدس میں ایک روایت لکھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور معافی مانگ رہا تھا اور اس کے ہاتھ خشک ہو چکے تھے،
تو میں نے اس سے کہا تو کس چیز کی معافی مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے گناہ بہت بڑا کیا ہے، کعبہ کے سامنے معافی مانگ رہا ہوں، شاید مجھے خدا معاف کر دے۔ اس نے کہا کون سا تو نے گناہ کیا؟ کہنے لگا میں اس دن موجود تھا جب سید الشہداء شہید ہوئے، میں بھی لشکر اشقیاء میں تھا، جب لوٹ مار مچی میں ذرا دیر سے پہنچا تھا، میرے حصے میں کچھ نہیں آیا تھا، میں پھر مقتل کی طرف آیا، میں نے سید الشہداء کا لاشا دیکھا اور ان کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، تو میں نے کہا اور تو میرے کچھ میں ہاتھ میں نہیں آیا، کم از کم یہ انگوٹھی ہی میں لے جاؤں، لیکن ہاتھوں پہ زخم تھے، ہاتھوں پہ ورم آ چکا تھا، جتنی کوشش کی یہ انگوٹھی نہیں اتری، پھر میں نے اپنا خنجر نکالا، حسین کی انگلی کاٹ دی۔ جب میں نے یہ انگلی کاٹی اور اس انگوٹھی کو جدا کیا، اسی وقت میں نے دیکھا آسمان سے نور کی عماریاں اتر رہی ہے، میں دوڑ کے جھاڑیوں میں چھپ گیا، دیکھا ایک نور کی عماری اتری ہے، اس سے 3 نور نکلے ہیں، ایک نور حسین کے سر کی طرف بیٹھ گیا، ایک دائیں طرف بیٹھ گیا، ایک بائیں طرف بیٹھ گیا۔ جو سر کی طرف نور بیٹھا تھا وہ بس یہی کہہ رہا تھا ہائے میرا نواسا حسین، اور وہ جو دائیں طرف بیٹھا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا ہائے میرا لگتے جگر حسین، اور جو بائیں طرف بیٹھا تھا وہ نور یہ کہہ رہا تھا ہائے بھیا حسین۔ کہنے لگا پھر ایک اور عماری اتری، اس میں کوئی نقاب پوش بیویوں کے نور تھے، ایک نور باہر آیا، جب باہر نکلتا ہے تو وہ جو سر کی طرف نور تھا اس سے لپٹ گیا اور کہنے لگا بابا آپ نے دیکھا میرے حسین سے آپ کی امت نے کیا کیا، اجرکم اللہ۔ اور پھر وہ بی بی کا نور حسین کے لاش پہ گر پڑا اور گریہ کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ گریہ کر رہی تھی تو کٹی گردن سے حسین کی آواز آئی اماں دیکھ میری انگلی جس ظالم نے کاٹی ہے وہ اسی جھاڑی میں چھپا ہوا ہے۔ کہنے لگا اس خاتون نے میری طرف دیکھا اور کہا خدا تیرے ان ہاتھوں کو خشک کر دے جن ہاتھوں سے میرے حسین پہ ظلم کیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔